اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم وقال اللہ تعالی سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق وقال اللہ تعالی بلا قادرین علی ان نسوی بنانا صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین گرامی، سورہ 3، سورہ حامیم سجدہ اور سورہ قیامہ کی میں نے 3 آیات یا ان آیات کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اس پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے قرآن کریم اور فنگر پرنٹس۔ قرآن کریم اور فنگر پرنٹس۔ دراصل جب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں ہمیں یاد دلائیں تو خاص طور پر انسانوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ ہم نے تمہیں فی احسن تقویم، وی ہیو کریٹڈ یو ان بیسٹ فارمیشن۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم تمہارے اندر اور تمہارے ان آفاق کے اندر، تمہارے ہورائزنس کے اندر ہم اپنی نشانیاں تمہیں دکھائیں گے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے۔ اور پھر فنگر پرنٹس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ قیامہ میں، تم نے غور نہیں کیا؟ دیکھو ہم تو تمہاری انگلیوں کی یہ پورے بنانے پہ بھی قادر ہیں۔ ناظرین گرامی، 1450 سال قرآن اترے آ گئے۔ پہلی کچھ صدیوں کے بعد ہم جس طرح گوشہ خمول میں چلے گئے اور قرآن کو صرف برکت کے لیے پڑھنا شروع کر دیا، کاش کہ ہم نے غور کیا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر انگلیوں کی ان پوروں کا تذکرہ، ان فنگر پرنٹس جن سے لیے جاتے ہیں، جسم کے اس عضو کا، اس حصے کا تذکرہ کیوں کرتا ہے۔ مغرب نے تجربات کیے، ان کو بات یہ سمجھ آ گئی۔ ویسے تو انگلینڈ کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے فرانسس گیلٹن، انہوں نے انگلینڈ میں ایک کتاب شائع کی 1892 میں، کتاب کا نام ہی یہ تھا فنگر پرنٹس۔ تو انہوں نے فنگر پرنٹس کی ایک تاریخ انہوں نے دریافت کی کہ 700 عیسوی میں چائنا کے لوگ فنگر پرنٹس کو محفوظ کر لیتے تھے آدمیوں کی شناخت کے لیے۔ مٹی کو بہت نرم کر کے گیلی مٹی کے اوپر وہ فنگر پرنٹس لگوا کے محفوظ کر لیتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، انسان نے سوچا کہ لوگوں کی شناخت کے لیے فنگر پرنٹس بہت ہی اہم ہیں۔ ناظرین گرامی، میرے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ منفرد ہیں، صرف میرے ہیں۔ میرے فنگر پرنٹس کسی اور کے نہیں ہیں۔ اس وقت دنیا میں اگر 7 ارب لوگ ہیں تو 7 ارب لوگوں کے آپس میں فنگر پرنٹس نہیں ملتے۔ ہاں، اگر کسی کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہو جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جڑواں ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والے ایک ہی وقت میں دونوں بھائیوں یا بہن بھائی کے فنگر پرنٹس آپس میں نہیں ملیں گے۔ اللہ نے جتنے ذی روح انسان دنیا میں پیدا کیے ہیں، ہر کسی کو الگ فنگر پرنٹ دیے ہیں۔ اور ماہرین کی آج رائے ہے کہ اگر دنیا کی آبادی 64 ارب ہو جائے، 64 بلین ہو جائے، تو ایک ریموٹ پاسبلٹی ہے کوئی 2 آدمیوں کے فنگر پرنٹ سے ایک دوسرے کے مماثل ہو جائے، اس کا بھی یقین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ہمیں مہمیز دیتے ہوئے کہا بلا قادرین، بھئی تم غور تو کرو، ہم تو اس بات پہ بھی قادر ہیں کہ تمہاری انگلیوں کی پوروں کو ہم بنا دیں۔ اور پھر میں عرض کروں گا کہ جو قومیں تحقیق کرتی ہیں، سروری بھی انہی کے ہاتھ لکھی جاتی ہے، انہی کے نام پہ لکھی جاتی ہے۔ یہ 1946 میں امریکہ کے ادارے FBI نے 10 کروڑ لوگوں کے فنگر پرنٹس محفوظ کیے۔ 1961 میں انہوں نے 20 کروڑ کے FBI نے
فنگر پرنٹس محفوظ کیے. وہ فنگر پرنٹس محفوظ کرتے رہے. پھر امریکہ میں 1980 میں انہوں نے خود کار شناختی نظام قائم کر دیا فنگر پرنٹس کی بنیاد پر. اور الحمدللہ اب پاکستان میں بھی ہمارے نادرہ ہم سے فنگر پرنٹ لے کے محفوظ کر لیتی ہے. میں کہیں جاتا ہوں، میں فنگر پرنٹ چیک کرواتا ہوں تو میرا سارا ڈیٹا ان کے سامنے آ جاتا ہے. ناظرین گرامی، یہ مسلمانوں کی دین تھی. کاش کہ ہم نے اس بارے میں کام کیا ہوتا. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ اس کا جرائم کی تفتیش کے بارے میں ہے. اگر مجرم کا کہیں ہاتھ لگ جائے، آپ اس کے فنگر پرنٹس محفوظ کر لیں، آپ چشم زدن میں آپ مجرم تک پہنچ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کی پوری آبادی کے حکومت کے پاس فنگر پرنٹس محفوظ ہوں. تو علم آگے بڑھے گا. قرآن کریم کے ان آیات پہ صدق دل سے اگر کام کیا جائے اور قرآن کو صرف برکت کے لیے نہ پڑھا جائے، قرآن کو روشنی لینے کے لیے پڑھا جائے، یہ مغفرت کا سبب بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے قرآن پڑھنا. یقیناً اصل میں یہ روشنی ہے ہمارے لیے زندگی کو بہتر بنانے کے لیے. شکریہ جی.